دوستو کبھی غور کیا ہے اگر ایک دن آپ کا سایہ آپ کو چھوڑ دے تو روشنی ہو دھوپ ہو دیوار ہو لیکن فرش پر آپ کا سایہ نہ ہو سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، عزت، نام، لیکن انسانیت نہیں تھی۔ اور پھر رمضان کے مقدس مہینے میں اس کا سایہ اس سے الگ ہو گیا۔ کہانی کا عنوان ہے سایہ جو الگ ہو گیا۔ یہ کہانی ہے فرحان کی، شہر کا مشہور کاروباری آدمی، پیسہ بے شمار، عزت بے مثال، نام ہر جگہ، لیکن دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں۔ رمضان آیا، مساجد آباد، لوگ عبادت میں، غریبوں کے دسترخوان سجے، لیکن فرحان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دفتر میں بیٹھا ملازمین پر برس رہا تھا، رمضان کی کوئی چھٹی نہیں، کام کرو، مجھے تمہاری روزہ داری سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک بوڑھا ملازم ہاتھ جوڑ کر بولا، سر بس افطار کے وقت تھوڑا وقفہ دے دیں۔ نہیں، کام کرو ورنہ نوکری سے نکال دوں گا۔ اسی شام سڑک کنارے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، کمزور، بھوکا۔ بیٹا، افطار کا وقت ہے، کچھ صدقہ دے دو۔ فرحان نے منہ موڑا، ہٹو راستے سے۔ فقیر نے گہری نظر سے دیکھا، آنکھیں سمندر جیسی گہری۔ بیٹا، رمضان میں ایسے مت کرو، سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ فرحان ہنسا، بکواس، اور چلا گیا۔ اس رات، آدھی رات کو، فرحان کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں عجیب ٹھنڈک تھی۔ وہ اٹھا، لائٹ جلائی اور ساکت رہ گیا۔ فرش پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ وہ دیوار کے سامنے کھڑا ہوا، کچھ نہیں۔ باتھ روم گیا، کچھ نہیں۔ دھوپ میں گیا، کچھ نہیں۔ سایہ غائب تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران، یہ طبی طور پر ناممکن ہے، لیکن خوف ابھی شروع ہوا تھا۔ اگلی شام دفتر میں دروازہ کھلا، کوئی اندر نہ آیا، لیکن فرش پر ایک سایہ بغیر جسم کے رینگتا ہوا اندر آیا۔ وہ فرحان کا اپنا سایہ تھا۔ فرحان گھبرا گیا۔ سائے نے دیوار پر لکھا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرحان کانپ گیا۔ سایہ بولا، جب انسان انسانیت کھو دیتا ہے تو اس کا سایہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میں تمہارا نیک حصہ تھا، اب تم میں نیکی نہیں رہی۔ دیوار پر تصویریں بننے لگیں۔ وہ ملازمین کو ڈانٹ رہا ہے، وہ فقیر کو دھکے دے رہا ہے، وہ غریبوں سے منہ موڑ رہا ہے۔ بس کرو، لیکن سایہ رکا نہیں۔ میں تمہیں دکھاؤں گا بغیر سائے کی زندگی۔ پھر راتوں کا عذاب شروع ہوا۔ قبر کی تصویر، اس پر فرحان کا نام، چیخیں، کراہی۔ پھر ترازو کی تصویر، برائیاں بھاری، نیکیاں ہلکی۔ پھر گھڑی۔ سایہ بولا، صرف 3 رمضان باقی ہیں، بدل جاؤ ورنہ میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ فرحان ٹوٹ گیا۔ وہ فقیر کو ڈھونڈنے نکلا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد فقیر مل گیا۔ فرحان قدموں میں گر گیا اور بولا، مجھے میرا سایہ واپس چاہیے۔ فقیر مسکرایا، سایہ تو تمہارے ساتھ ہے بیٹا،
लेकिन वो तुम्हारे साथ तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने अंदर नेकी वापस नहीं लाओगे। मैं क्या करूं? फरहान रो रहा था। अभी 3 रमजान बच्चे हैं। इन 3 दिनों में रोजे रखो, दिल से अपने मुलाजिमीन से मुआफी मांगो, गरीबों को खाना खिलाओ, इफ्तार में लोगों की मदद करो और सबसे बढ़कर हर काम में नेकी की नियत रखो। फरहान ने सर हिलाया। पहला दिन मुलाजिमीन से मुआफी, दूसरा दिन 100 लोगों को इफ्तार, तीसरा दिन यतीम खाने में खिदमत। शाम को घर आया, लाइट जलाई और फर्श पर साया वापस था। वो सजदे में गिर गया। दीवार पर लिखा, याद रखना, अगर फिर बदले तो शायद वापस ना आऊं। 10 साल बाद फरहान बदल चुका था। आधी दौलत खैरात कर दी। हर रमजान में हजारों लोगों को इफ्तार खिलाता, गरीबों की मदद करता, मुलाजिमीन का ख्याल रखता और हर रोज जब वो अपना साया देखता तो शुक्र करता, क्योंकि साया सिर्फ एक साया नहीं था, वो इसकी इंसानियत का अक्स था, वो इसकी नेकी का सबूत था, वो इसकी याद दहानी था कि हर इंसान को नेक रहना चाहिए। दोस्तों, तुम्हारा साया हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारी नेकी भी तुम्हारे साथ है? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम रोशनी में खड़े हो और फर्श पर कुछ भी ना हो। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इंसानियत का ख्याल रखूंगा, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम ज़मीर जगाते हैं।